تو یہ ہلاکت جو ہے یہ خوشخبری تو نہیں ہوتی. تو خوشخبری جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے وہ بیٹے کی خوشخبری ہے. پہلے بیٹے کی خوشخبری پہنچائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور پھر ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ بھی ذکر کر دیا کہ ہمارا اگلا مشن یہ ہے کہ ہم قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں اور قوم لوط کو ہم نے ہلاک کرنا ہے. اچھا جی، ان اہلھا کانوا ظالمین، کہ اس بستی کے رہنے والے وہ ظالم ہیں. قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان فیہا لوطن، ان کے اندر تو حضرت لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں، تو تم ہلاکت کرنے لگے ہو، بستی کو تباہ کرنے لگے ہو، تو خیال تو کرو کہ ان کے اندر تو اللہ کے نبی موجود ہیں. قالوا، وہ فرشتے کہنے لگے نحن اعلم بمن فیہا، ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہاں پر کون کون ہے، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دیں گے مگر ان کی بیوی کو. بیوی جو ہے کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی کیونکہ وہ مشرکہ تھی. وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور جس وقت وہ ہمارے بھیجے ہوئے آگے لوط علیہ السلام کے پاس، تو وہ ان سے ناخوش ہوئے اور دل میں ان سے تنگ ہوئے. حالانکہ نبی مہمانوں کی آمد پر خوش ہوا کرتا ہے، لیکن یہ نوجوان خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں قوم کی آزمائش کے لیے آئے تھے نا، کیونکہ یہ قوم جو ہے یہ بدفعلی کے اندر مبتلا تھی، تو جرم تو ان کا پہلے سے ہی واضح تھا، لیکن یہ پھر خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تاکہ فوری طور پر بھی ان کے جرم کا ایک اظہار ہو جائے اور پھر ان کے اوپر تباہی لائی جائے. اب حضرت لوط علیہ السلام نے نہیں پہچانا کہ یہ فرشتے ہیں، انہوں نے خوبصورت نوجوان سمجھا، تو اس لیے دل میں پریشان ہوئے کہ میری قوم کے تو بڑے گندی عادتیں ہیں، تو میری قوم ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک کرے گی میرے مہمانوں پر، اس چیز کے لیے پریشان ہوئے. اچھا جی، وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ، فرشتوں نے جب محسوس کیا کہ حضرت لوط علیہ السلام تو پریشان ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت کوئی نہیں، غم نہ کھائیے، ہم آپ کو نجات دیں گے اور آپ کے گھر والوں کو بھی، سوائے آپ کی بیوی کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی. اب انہوں نے اظہار کر دیا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم اس بستی کے اوپر عذاب لانے والے ہیں آسمان سے بوجہ اس کے کہ یہ نافرمان ہیں. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً، اور تحقیق ہم نے وہاں پر ایک واضح نشان چھوڑا ایسے لوگوں کے لیے کہ جو عقل کرے. یہ جو بستی سدوم اور عمورہ کی بستیاں تھیں، جس جگہ پر یہ تھیں، تو عذاب کی شکل یوں ہوئی کہ فرشتے نے اپنا پر جو ہے وہ زمین کے نیچے ڈال کے پوری بستی کو اٹھایا اور پوری بستی کو اٹھا کے پٹخ دیا الٹا کر کے، اور یہ بستی جو ہے وہ زمین میں دھنس گئی اور اوپر سے پتھروں کی بارش بھی جو ہے وہ شروع ہو گئی. یہ جگہ جو ہے یہ کافی نیچے ہو گئی. اب قریب جو ہے وہ سمندر موجود تھا اور اس سمندر کا پانی اس جگہ پر بھی آ گیا، لیکن اس جگہ پر جو پانی آیا ہے اس کو پھر بحیرہ مردار کہا جاتا ہے. اس عذاب کی وجہ سے اس کے اندر ایسے اثرات آج تک موجود ہیں کہ اس سمندر کے اندر جو ہے وہ کوئی چیز وہ ڈوبتی نہیں ہے. انسان اس کے اوپر سیدھا لیٹ جائے نا تو وہ سیدھا لیٹ جاتا ہے اور ڈوبتا نہیں ہے. تو یہ اس لیکن اس طرح کی جو ہے وہ وہاں پر اٹکیلیاں وغیرہ نہیں کرنی چاہیے، صرف تجربے کے طور پر تو کچھ کر لے، لیکن اس کو جو ہے وہ شغل نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کے عذاب کی نشانی ہے، یہ کوئی شغل والی چیز نہیں ہے. صرف اس چیز کو پہچاننے کے لیے، دیکھنے کے لیے کوئی اس طرح تجربہ کر لے تو ایک الگ چیز ہے. تو بہرحال اس کو ایک اللہ نے ایک نشان بنا رکھا، وہاں پر وہ بحیرہ مردار جو ہے وہ بن گیا کہ جو کئی خصوصیات کے اندر دیگر سمندروں سے مختلف ہے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، چوتھا واقعہ، یہ واقعہ دوسرے دعوت سے متعلق ہے کہ کافر لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو جایا کرتے ہیں، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. یہاں پر اخاہم کا لفظ آ گیا ہے، پیچھے جب ایکا کی طرف نسبت تھی تو وہاں پر اخ کا لفظ استعمال نہیں ہوا تھا، لیکن یہاں پر آ گیا. وجہ میں پیچھے ذکر کر چکا.
فقال یا قوم اعبدوا اللہ، شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو اور توقع رکھو پچھلے دن کی، اور زمین کے اندر فساد مچاتے نہ پھرو۔ انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، پس ایک چنگاڑ نے پکڑ لیا، ایک بنچال نے پکڑ لیا، پس وہ ہو گئے اپنے گھروں کے اندر اوندے گرے ہوئے۔ وعادن وثمودا، آدن کے نیچے لکھ لیں 5واں واقعہ، سمودا کے نیچے لکھ لیں 6واں واقعہ۔ وعادن 5واں واقعہ، وثمودا 6واں واقعہ۔ یہ واقعات بھی اسی سے متعلق، دوسرے دعویٰ سے متعلق کہ کافر جو ہیں ان کے اوپر ہلاکت آتی ہے۔ اور عاد اور سمود، اور قد تبین لکم من مساکنہم، ان کے گھر بھی تمہارے سامنے ظاہر ہیں، یعنی تمہیں پتہ ہے کہ کہاں پر تھے اور ان کے کھنڈرات وغیرہ موجود ہیں۔ وزین لہم الشیطان، شیطان نے مزین کیے ان کے لیے ان کے اعمال، ان کو راستے سے روکا، اور وہ تھے بڑی بصیرت والے، یعنی دنیا کے معاملات میں تو بڑی بصیرت رکھتے تھے۔ عادی جو ہیں وہ لمبی لمبی ستونوں والے عمارتیں بناتے تھے، اور سمودی جو ہیں تو وہ پہاڑوں کو کھود کھود کے تو اندر محلات بناتے تھے، دنیوی معاملات میں بڑی بصیرت رکھتے تھے، لیکن آخرت کے حوالہ سے انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی، بلکہ اس کے لیے وہ کفر کی راہ انہوں نے اختیار کی۔ وقارون وفرعون وحامان 7واں واقعہ۔ اور قارون اور فرعون اور حامان یہ بھی تباہ ہوئے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسیٰ، ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے تھے بینات لے کر، واضح دلائل لے کر، انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور یہ نہ تھے بچ سکنے والے، یعنی ہمارے عذاب سے بچ کوئی نہیں سکے، ان کے اوپر عذاب آ گیا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان میں سے ہر ایک کو ان کے گناہ سے پکڑا۔ ان میں سے کوئی وہ ہے کہ جس کے اوپر ہم نے پتھروں کا برساؤ کر دیا، یہ قوم لوط۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کوئی وہ ہیں کہ جن کو ایک چنگاڑ نے پکڑ لیا، قوم سمود۔ اور کوئی وہ ہے کہ جن کو زمین میں دھنسا دیا، یہ قارون۔ اور کوئی وہ ہیں کہ جن کو ہم نے غرق کر دیا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور قبطی لوگ، فرعونی لوگ۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، یہ سارا جو کچھ بھی کیا ہے نا، یہ کوئی اللہ نے ان کے اوپر ظلم کوئی نہیں کیا، بلکہ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے، تو ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے یہ ہلاکت آئی ہے۔ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، مثال ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اللہ کے سوا اور حمایتی بنا لیے ہیں، وہ ایسے ہے کہ جیسے مکڑی کہ جس نے اپنا گھر بنایا، اور سارے گھروں میں سے کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ اگر لوگ سمجھتے ہوں اللہ کے سوا غیروں کو سہارا بناتے ہیں نا، تو وہ بالکل ایسا سہارا ہے کہ جیسے مکڑی کا جالا ہو، اور مکڑی کا جالا معمولی سی اس کو ٹھیس لگی اور وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اللہ کے سوا جو غیروں کے اوپر توکل کرے اور غیروں کو کارساز سمجھے، ان کو سہارا سمجھے، تو وہ تو کچھ بھی کر سکنے والے کوئی نہیں ہے۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، بے شک اللہ جانتا ہے، اچھا جی، ما یدعون من دونہ من شیء، کہ جن کو یہ پکارتے ہیں اس کے سوا، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، لیکن ان کو سمجھتے نہیں مگر علم والے۔ اللہ رب العزت نے مثالیں بیان کی ہیں لوگوں کے لیے۔ قرآن حکیم ہدی للناس ہے، سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس کی ہدایت کی ضرورت سب کو ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، لیکن ان مثالوں کو سمجھتے نہیں مگر علم والے۔ حالانکہ کتاب تو ہدایت ہے ساری انسانیت کے لیے، تو اگر ساری انسانیت کو سمجھ آتی کوئی نہیں تو پھر ان کو ہدایت کیسے ملے گی؟ تو علم والے خود سمجھتے ہیں، اور باقی جو ہیں وہ ان کے پیچھے چلیں گے، علم والوں کے پیچھے چلیں گے۔ حضرت قاضی شمس الدین رحمہ اللہ
میرے نانا محترم شمس المحدثین حضرت قاضی شمس الدین رحمہ اللہ وہ اس آیت سے اس انداز میں تقلید کے اوپر استدلال کرتے تھے کہ علماء جو مجتہدین ہیں وہ خود سمجھتے ہیں اور جو عوام ہیں ان کو علماء کے پیچھے چلنا ہوگا، تبھی جو ہے وہ ہدایت پائیں گے۔ خلق اللہ السماوات والارض، دلیل عقلی نمبر 1، دلیل عقلی نمبر 1، اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، اس میں نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔